الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ اب حضرات کے سامنے قرآن کریم کی تعلیمات آ رہی ہیں، خصوصاً توحید، رسالت، آخرت۔ اللہ نے بار بار قرآن مجید میں تذکرہ کیا۔ کس کا تذکرہ کیا؟ توحید، رسالت، آخرت۔ توحید کی ضد کیا ہے؟ ارے بولو، شرک۔ دن، اس کی ضد رات، اندھیرا اجالا۔ اسی طرح توحید کی ضد شرک۔ اکثر لوگ شرک میں مبتلا ہیں۔ خود قرآن نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ سورہ یوسف۔ اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے بھی اکثر لوگ مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، مدعی، دعوے دار توحید کے، ایک اللہ کے ماننے کے دعوے دار، اور شرک سے یہ ساز باز۔ ایک طرف قبروں پہ سجدہ، دوسری جانب نماز، التجا، فریاد، استمداد، مدد طلب غیر اللہ سے۔ یہ نہیں ہے شرک، تو پھر شرک کس کا نام ہے؟ سمجھے؟ شرک و بدعت کا آج غلبہ ہے۔ سر پکڑ کر کیوں نہ روئے اسلام؟ دنیا داری ہر ایک کا مقصد ہے۔ دنیا داری ہوتا پیسہ۔ اب جتنے مجاور قبروں کے پاس بیٹھ کے ہیں، وہ پیسے کے واسطے بیٹھے ہو نا۔ جس دن پیسہ بند ہو جائے، اس دن ان کا بیٹھنا بند ہو جاتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے وہی، دنیا داری ہر ایک کا مقصد ہے، دین ہوتا ہے یوں بدنام۔ اب غیر مسلم کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ ان کے دین میں ہوں گا، حالانکہ دین میں یہ کام شرک و بدعت کے نہیں ہیں۔ 11ویں کنڈے اور قوالی، سارے قصوں کو اب تمام کرو۔ شیخ جی ہے اگر یہی اسلام، تو ایسے اسلام کو سلام کرو، نہیں ضرورت نہیں۔ سمجھے؟ تو اس لیے خاص طور سے، اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا، ہندو شاعر کہتا ہے کیا؟ جتنے کنکر اتنے شنکر، یہ اگر مشہور ہے، جتنے مردے اتنے سجدے آپ کا دستور ہے۔ شرکیہ اعمال کی وجہ سے گر ہوئے ہم دوزخی، انہی اعمال کی وجہ سے تم کیسے رہے جنتی؟ بولا، سمجھے؟ اس لیے جو وہ وہاں کر رہے ہیں یا کریں، تو اس لیے ہم سب سے پہلے یقین پکا، ہر نبی کیا بولتے رہے؟ ما لکم من الہ غیرو، ما لکم من الہ غیرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں۔ دیکھیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اب اس کی نفی کرتے رہے ہر نبی آ کر، اور ہمارے نبی بھی خاص طور سے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہنے والے بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ نہیں کوئی معبود مگر اللہ، نہیں کوئی مشکل کشا مگر اللہ، نہیں کوئی حاجت روا مگر اللہ، نہیں کوئی بگڑی بنانے والا مگر اللہ۔ یعنی اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی
حاجت روا ہے، اللہ ہی بگڑی بنانے والا ہے۔ جو خود مشکلوں میں پھنسا ہوا ہو وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا، جو خود حاجت مند ہو وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ اصل میں مشکل کشا، سن رہے ہیں، مشکل کشا کس کو کہتے ہیں؟ ارے بولو رے، سن سن، مشکل کشا کے معنی ہر ایک کی مشکل کو حل کرنے والا، جس پر کبھی کوئی مشکل نہ آئی ہو وہ ہے مشکل کشا۔ حاجت روا معنی ہر ایک کی حاجت کو پوری کرنے والا، جس کو کسی چیز کی حاجت نہیں رہتی وہ ہے اللہ۔ اب بولو، انبیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ہر ایک کے اوپر کبھی نہ کوئی تکلیف مشکل آئی کہ نہیں آئی؟ اب بولو، اللہ پہ کبھی مشکل آئی، آئے گی، آئی تھی؟ نہیں آئی بول تو کافر ہو جاتے سنتی، اللہ کی شان میں گستاخی ہو جاتی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ پر کبھی کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی آفت، کوئی بلا کوئی آئے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہرحال توحید پکی رہنا انشاءاللہ بولو، اور دوسروں کی اسی کی دعوت دینا انشاءاللہ۔